بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں بھوک لگی، پیاس لگی، کھانے کا سامان کچھ تھا نہیں۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت کا خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے، کہا اماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ایک بکری کھڑی تھی مریم، اس کے بدن پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں سوائے چمڑے کے۔ تو آپ نے کہا اماں اس سے دودھ نکالو، کا نکالنا۔ پھر کہنے لگی بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے، اس کے بدن پر گوشت نام کی چیز نہیں سوائے چمڑے کے، یہ دودھ کیا دے گی؟ آپ نے کہا اجازت ہے؟ کہا ٹھیک۔ آپ نے اس کو کھینچا، تھنوں کو ہاتھ لگایا، پورا ایک ڈول دودھ سے بھر دیا۔ بکری کے تھن سے ایک گلاس نہیں بھرتا، ڈول کیسے بھرے گا؟ آپ نے خود پیا اور ساتھیوں کو پلایا۔ پھر دوبارہ ڈول لیا، دودھ نکال کے اسے بھر کے اماں کو دیا اور چلے گئے۔ بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، وہ 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی۔ لیکن وہ بکری 22 سال تک زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے۔ اس بکری نے 22 سال عمر پائی۔ جب اس کا شوہر، اس کا خاوند شام میں آیا تو اس نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا اس بکری سے۔ بکری یہ مڑی جو ہڈی نہیں ہے، سوکھی ہوئی، اس سے؟ کہا کیسے؟ تو کہنے لگی ایک جادو شخصیت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں ایسی طاقت تھی کہ اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو چشمہ بنا دیا۔ کہا اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ۔ تو اب اس نے کیا دیکھا وہ بتا رہی ہے۔ کہنے لگے ابو امامہ رأیت رجلا طاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تضربه ثعلة أزج أكرم وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطح إن تكلم علاه البهاء وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارِ۔ کہنے لگے ابو امامہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا، مجھے ایسا لگا کہ 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہو۔ کیا حسن تھا،
کیا جمال تھا، کیسی خوبصورت بھویں تھی، کیسا چوڑا ماتھا تھا، آنکھیں کتنی حسین تھی، اطعج، اشکل، احبر، اہدب، اکحل، انجل، ابرج۔ یہ میرے نبی کے آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دہرائے۔ ان سب کا ایک ترجمہ ہے، کائنات میں اللہ نے ایسی آنکھ کسی کو عطا نہیں فرمایا، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آواز میں جادو تھا، آواز دل کو کھینچتی تھی، گردن لمبی خوبصورت، چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا تھا، وبرقت الثنایا، اور دانت ایسے خوبصورت تھے کہ جب مسکراتے تھے تو چہرہ، مسکراتے تھے تو نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ بال سیاہ کالے خوبصورت، نیم گھنگریالے بال۔ کہنے لگے ابو امامہ، جب بھی میں نے اس کو دیکھا اور جب میں اس کو دیکھ رہی تھی، میری دیکھنے کی طلب اور بڑھتی جاتی تھی، اور بڑھتی جاتی تھی، دل ایسا کرتا تھا کہ دیکھتی ہی جاؤں، دیکھتی ہی جاؤں، دیکھتی ہی جاؤں۔ ابو امامہ، جس طرف سے میں نے دیکھا اس کا حسن جمال ہاتھ باندھے کھڑا تھا، وسیم قسم۔ قسم کسے کہتے ہیں؟ جس کو حسن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو۔ اور وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھے تو نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے، اسے وسیم کہتے ہیں۔ دنیا کا حسن تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کپڑے سی رہی تھی، بیٹھی ہوئی، سوئی گر گئی۔ ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے سے سوئی چمکنے لگی، آپ نے اسے اٹھایا۔ یہ آپ کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہیں سے ہمیں زندگی ملے گی، خوبصورت زندگی اللہ کے نبی کے دروازے سے ملے گی۔ خوبصورت زندگی رویوں کے ساتھ بنتی ہے۔ سب سے پہلا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، اولاد کا ہے، اس کے بعد رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے رشتے زندگی کے ساتھ بنتے ہیں۔ چونکہ آپ نے تو باپ کو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ بھی زیادہ دن نہیں رہے، صرف کا عرصہ آپ کا گزرا ہے، تو ماں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی، باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا، اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو گے
تو پھر باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہو تو آپ کے دروازے پر جانا ہوگا، آپ کی چوکھٹ پر جانا ہوگا۔ آپ نے تمنا کی کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر دیا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، جی اماں جی، یہ ماں ہے۔ ہمارے نبی نے سے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو ہی معلوم، کہ کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔